تو ان کی توجہ عثمانیوں پہ نہیں تھی، بلکہ ان کی توجہ دوسرے ترک قبائل کے اوپر تھی جو کہ وہاں پہ بڑے عرصے سے رہ رہے تھے اور جو کہ بڑے نمایاں تھے۔ تاریخ کے اندر ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عثمانیوں کی ایک کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عثمانی آہستہ آہستہ وہاں پہ آگے بڑھے۔ وہ ان کے بڑھنے کا انداز اتنا آہستہ تھا کہ اس وقت کے لوگ اس کو محسوس بھی نہیں کر سکے کہ یہ چھوٹا سا قبیلہ جو آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی فتوحات حاصل کر رہا ہے، وہ ایک دن اتنی بڑی سلطنت قائم کرے گا جو کہ سینکڑوں سال تک چلے گی اور جو کہ دنیا کے بہت بڑے حصے کے اوپر حکومت کرے گی۔ ان کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں۔ تو والدہ سلطان کا جو کردار انہوں نے دکھایا ہے، ایک تو انیگول کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بنتا کیونکہ اس وقت تک سلطنت روم جو تھی وہ فارغ ہو چکی تھی۔ نمبر 2، والدہ سلطان کا خطاب جو ہے وہ عثمانی حکمرانوں کی والداؤں نے ماؤں نے اختیار کرنا شروع کیا، جو کہ 16ویں صدی میں جا کے شروع ہوا۔ اس سے پہلے سلطان کی والدہ کو مہدی الاولیٰ یا کریڈل آف دا گریٹنس یا عظمت کا گہوارہ کہا جاتا تھا۔ اس سے پہلے سلطان کی یا بادشاہ کی ماں کو مہدی الاولیاء کہا جاتا تھا، یعنی عظمت کا منبع۔ والدہ سلطان کا خطاب استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ تو محمد بزدیگ صاحب کو جہاں سے تاریخ کی کوئی ٹرم یا اصطلاح ملتی ہے یا کوئی ایسا کردار ملتا ہے تو وہ اسے اٹھا کے وہ اپنی سیریز کے اندر ڈال لیتے ہیں، چاہے وہ اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو۔ تو یہی بات کرولش عثمان میں دکھائی گئی اسمہان خاتون کے بارے میں بھی ہے کہ ان کو والدہ سلطان دکھایا گیا ہے۔ ایک تو والدہ سلطان کا لقب جو تھا اس دور کے اندر استعمال نہیں ہوتا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو چلے مان بھی لیں کسی حد تک، جن سلطانوں کے والدین جو تھیں یا مائیں جو تھیں بہت زیادہ ایکٹیو تھی سیاست کے اندر، تو اس میں جو سلطان علاء الدین تھا جس نے کیقباد دوم کا خطاب حاصل کیا، وہ 17 سال کی عمر میں ملا، تو یقیناً اس کی ماں اس پوزیشن میں تھی کہ وہ اس کو معاملات سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لیتی کیونکہ وہ بچہ تھا، اور جب وہ اس کا باپ کی موت ہوئی تو وہ 7 سال کا تھا، اور 17 سال کی عمر میں اس کو مار دیا گیا یا اس کی وفات ہو گئی۔ تو وہاں پر تو چلیں معاملات سلطنت جو ہیں اس کی والدہ کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں، لیکن اس کا دور سلطان عثمان کا دور نہیں بنتا، بلکہ اس کا دور ارطغرل غازی کا دور بنتا ہے۔ اس دور کے اندر جس کے اندر کوپیک تھا، کیونکہ کیقباد ون کا جو وزیر تھا وہ کوپیک۔ تو یہ ایک ایسی بھول بھلیاں ہیں تاریخ کے اندر جس کو ادھر ادھر کر کے یا آگے پیچھے کر کے یا کوئی کردار اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو میری ناظرین سے یہی گزارش ہوگی کہ ڈرامے کو ڈرامے کی حد تک دیکھیں، اس کو تاریخ نہ سمجھیں، کیونکہ اس میں تاریخی حقائق